گرامی قدر، ہم چونکہ گزشتہ 2 دن آپ کی خدمت میں توحید کی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے نا، آپ لوگوں کو ذہن میں ہے نا، تو کل ہم بات یہاں تک ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، وہیں سے اس کو آگے لے جاتے ہیں کہ خدا کی معرفت حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایسا ہے نا، یہ آخری گفتگو تھی کہ خدا کی پہچان اور خدا کی معرفت 2 طریقوں سے حاصل ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ یہ آیت ہے کہ ہم نے اپنی نشانیاں، آیات نشانی کو کہتے ہیں، ویسے نشانی کس کہتے ہیں پتہ ہے نا آپ کو؟ نشانی اردو کا لفظ ہے، ماتی اس کا نیچے جو نا نشانی لباتی چیز رہو کہنا کہنا کس کہتے ہیں؟ نشانی ایسی چیز جسے دیکھ کر ایک اور چیز ذہن میں آ جائے، ایسی چیز۔ علامت ایسی علامت، ایسی چیز جسے جب ہم دیکھیں تو اس چیز کو دیکھ کر انسان کا ذہن کسی اور چیز تک پہنچ جائے، اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ نشانی، آیات اسی کو کہتے ہیں۔ توجہ، میں دوبارہ التماس کروں یہ جو صاحب ادھر تشریف لائیں، کچھ باتیں سمجھانے کی اس کو ٹائم لگتا ہے، تھوڑا سا معذرت خواہ ہوں۔ تو یہ نشانی ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جب اسے دیکھے تو ایک اور چیز ذہن میں۔ اللہ کی نشانی جمیع خلق، تمام مخلوقات اللہ کی نشانی ہے۔ انسان کے قرآن کی اس آیت کے مطابق سنریہم آیاتنا فی الآفاق، آفاق کائنات وفی انفسہم، اور انسان کا نہ نفس نہ وجود، یہ خدا کی نشانی۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ مخلوقات میں اور فکر، اس پہ انشاءاللہ کسی اور بات میں کبھی عرض کروں گا۔ دوسرا طریقہ کیا تھا تو کل آخر میں عرض کیا، وہ کہ نشانی دیکھے بغیر، نشانی دیکھے بغیر، مخلوقات دیکھے بغیر خالق کی پہچان، مصنوع دیکھے بغیر ثانی کی پہچان، معرفت کا یہ درجہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ہاں، معرفت کا یہ درجہ اعلیٰ ترین درجہ ہے، پر یہ درجہ انبیاء کا ہے، یہ درجہ ائمہ کا ہے۔ ہم خدا کو پہچان بھی جائیں تو درجہ دوم میں، مخلوقات میں، آیات خداوندی میں غور و فکر کرنے کے وجہ سے۔ یاد رکھو، اللہ نے فرمایا کائنات تمہارے لیے میری نشانی ہے، تمہارا اپنا وجود تمہارے لیے میری نشانی ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں احادیث میں، ایک تو ہر شے خدا کی نشانی ہو گئی، خاص طور پر ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں ہے نحن آیات اللہ، ائمہ فرماتے ہیں ہم اللہ کی نشانی ہے، ہم اللہ کی نشانی، اللہ کی شناخت، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت کے جو دوسرے درجے میں جتنے بھی ذرائع ہیں وہ ایک طرف ہے، سب سے اہم ترین ذریعہ ائمہ اہل البیت ہے، سب سے اہم ترین ذریعہ ہے، کیونکہ نحن آیات اللہ، یہ حدیث ہے،
ہم خدا کی نشانی. جتنا ائمہ میں غور و فکر کریں، جتنا ائمہ کی سیرت پڑھے، ائمہ ہمیں کہاں تک پہنچاتے ہیں؟ خدا تک پہنچاتے ہیں. یہ سب سے اہم ترین چیز ہے. دیکھیں آپ، اللہ کو کسی اور چیز پہ غور و فکر کرنے سے جتنا ہم پہچان سکتے ہیں، کیا اس سے یہ آسان طریقہ نہیں؟ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ائمہ کو پہچانیں، ائمہ کی معرفت حاصل کریں، اور ائمہ ہمیں خدا کی پہچان کرواتا ہے. کمال دیکھیں، علی اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود، علی اپنے تمام تر مقام و مراتب کے باوجود جب سر کو سجدے میں رکھ کر اللہ سے کہتے پروردگار میں تیرا ادنا ترین بندہ ہوں، خدایا میں تیرا ادنا ترین بندہ ہوں، یہ عظمت خدا کی نشانی ہے. ہم خدا کو نہیں پہچان سکتے. میں نے پہلے عرض کیا، اللہ تک، اگر اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے ہیں، تو ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ ائمہ سے. حسین کی سجدوں میں ہمیں توحید ملتا ہے، علی کی مناجات میں توحید ملتا ہے، پیغمبر کی دعاؤں میں مناجات ہے. کل بھی عرض کیا، حسین کی دعائے عرفہ میں مناجات ہے، علی کے دعائے گمیل میں توحید موجود ہے، معرفت خدا موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک ذریعہ اللہ کو پہچاننے کا، سب سے بہترین ذریعہ وہ ہے ائمہ اہل البیت کی پہچان، پیغمبر و آل پیغمبر کی پہچان. جتنا انسان ان کو پہچانے گا اتنا ہی انسان اللہ کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا. صلی اللہ علیہ محمد پر. ایک نقطہ یہ ہے. دوسرا نقطہ جو آج کی مجلس کا حصہ ہے وہ یہ ہے، یہ جو میں نے ابھی عرض کیا، ہم چونکہ بنیادی طور پر ابھی تک کل پہلے دن اور کل کی مجلس، آج کی مجلس، یہ ہے عقیدہ توحید کی اہمیت. ابھی آپ لوگوں کو توحید کا معنی مفہوم نہیں بتایا، ابھی اہمیت ہے. اس عقیدے کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، اور یہ بنیاد اور اساسی ترین عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے. یہ قبول ہے، یہ صحیح ہے تو باقی سب صحیح، یہ مردود ہے، یہ مسترد ہے تو باقی سب خود بخود مسترد کیے جاتے ہیں. اس عقیدے کا انسان کے دنیا اور آخرت میں کیا کیا اثرات ہیں، یہ آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. بار دیگر صلوات. سب سے پہلا اثر عقیدہ توحید کا، توحید کا پہلا فائدہ انسان کے لیے آخرت کی بخشش ہے. یہ پہلا اثر ہے. اس توحید کے اثرات میں سے، نتائج و فوائد میں سے پہلا فائدہ آخرت کی بخشش، آخرت کی کامیابی، آخرت کی نجات، فلاح آخرت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ڈپینڈ ہے انسان کے موحد ہونے پر، توحید پرست ہونے پر. چونکہ انسان جو شرک کرتا ہے، قرآن نے واضح طور پر جو آیت تلاوت کی تھی اس میں کہا گیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں کرتا اس بندے کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کسی کو شریک بناتا ہے، معاف نہیں کرتا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس گناہ کے علاوہ کوئی اور گناہ ہو تو اللہ چاہے تو معاف ہو سکتا ہے. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ پہلا اثر یہ ہے آخرت کی زندگی کی کامیابی ڈپینڈ ہے اللہ کو ایک ماننے پر.
کے لیے نجات کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی امکان، جسے آپ کہتے ہیں 0% بھی اگر کہیں تو اس کی کوئی امکان نہیں۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ حدیثیں بہت زیادہ ہے اس سلسلے میں، ایک دو روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جو بندہ اللہ کو مانتا ہے، اس کی وجہ سے اسے اللہ آخرت میں کتنے بخشش کے امکانات ہیں، یاد رکھو۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری سے روایت نقل کی گئی۔ شیخ صدوق نے، ان کی کتاب ہے توحید صدوق، آج سے 450 سال پہلے لکھی گئی۔ توحید صدوق کتاب کا نام ہے، عربی متن میں، اردو کا ترجمہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ اس میں اس روایت کو نقل کی اور حدیث نمبر غالباً کوئی 16 یا 17 ہے۔ یہ جو توحید صدوق سے ایک روایت حضرت اباذر غفاری کے توسط سے نقل کیا گیا۔ حضرت اباذر غفاری فرماتے ہیں، چاندنی رات تھی، چاندنی رات، نبی گرامی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے تنہا۔ اتفاق سے میں راستے میں ہی کھڑا تھا، پیغمبر وہاں سے گزرا، تو میں نے خیال کیا کہ نبی علیہ السلام شاید کسی کو ساتھ لے جانا نہیں چاہتے، جیسے گھر سے نکلے تو رات، چاندنی رات تھی، تو میں نے خیال کیا، وزر کہتے ہیں میں نے خیال کیا، سوچا کہ شاید پیغمبر اکیلے ہی جانا تھا۔ میرے قریب پہنچے، دعا سلام کے بعد پیغمبر نے فرمایا، اباذر میرے ساتھ چلو۔ توجہ ہے نا ہم لوگوں کی؟ کیا فرمایا پیغمبر نے؟ اباذر میرے ساتھ چلو۔ میں ساتھ ہو لیا، آبادی سے نکل کر ویرانہ جیسے صحرا عرب کی وہاں پہنچا تو سائڈ پہ کچھ پہاڑی جیسے چٹانیں وغیرہ بھی تھی۔ مجھے صحرا کے درمیان پیغمبر نے حکم دیا یہیں پہ رہو۔ تھوڑے سے فاصلے پر جہاں ایک انسان کی آواز سنی جا سکتی تھی، اتنے دور جو چٹان موجود تھے، پیغمبر ادھر چلے گئے، دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہاں پہنچے، پیغمبر علیہ السلام نے کسی سے گفتگو کی اور بار بار پیغمبر دوہرا رہے تھے، چاہے وہ چور ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ زانی ہی کیوں نہ ہو، یہ بار بار دوہرا رہے تھے پیغمبر بلند آواز سے۔ اگلے کی طرف سے جو جواب دیا گیا میں نے نہیں سنا۔ اباذر کہتے ہیں جو دوسرے کی طرف سے جو جوابات تھے، باتیں تھی، وہ میں نے نہیں سنی، لیکن پیغمبر کا یہ کہنا میں نے سنا۔ اب توجہ، بات کیا ہے؟ اس عقیدے کی فوائد، اللہ کو ایک ماننا، اقرار توحید انسان کو کیا فائدہ دے سکتا ہے۔ پیغمبر تھوڑی دیر بعد واپس تشریف لائے۔ میں نے عرض کی، یا نبی اللہ، کون تھے جس سے آپ گفتگو فرما رہے تھے؟ فرمایا، اباذر، وہ جبرائیل تھا۔ توجہ چاہوں، کیا فرمایا؟ اباذر وہ جبرائیل تھا۔ گفتگو آپ دونوں کی میں نے، آپ کی یہ جملے تو سنے، آپ بار بار کہہ رہے تھے چاہے وہ زانی، چاہے وہ ڈاکو کیوں نہ ہو، اتنی سی بات تو میں نے سنی، باقی میں نے نہیں سنی۔ فرمایا پیغمبر نے، ہاں، میں جب وہاں گیا اللہ سے مناجات کر رہا تھا، اتنے میں جبرائیل اللہ کی طرف سے آیا۔ اب توجہ، اتنے میں جبرائیل پہنچا، دعا سلام کے بعد جبرائیل نے کہا، اے محمد، اے مصطفیٰ، خوشخبری سنا دو اپنی امت کو، خوشخبری سنا دو اپنی امت کو، جس نے اس دنیا میں میری توحید کا اقرار کیا، میں آخرت میں اسے بخش دوں گا، چاہے وہ جتنا گناہگار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جتنا گناہگار ہی کیوں نہ ہو، میں اسے بخش دوں گا۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا تھا، چاہے وہ چور، چاہے وہ زانی، چاہے وہ فلاں فلاں گناہ،
تو جبرائیل نے کہا رب العزت نے اپنی عزت کی قسم کھا کر کہا ہے چاہے جتنا گناہگار ہی کیوں نہ ہو جو سچے دل سے مجھے وحدہ لا شریک سمجھتا ہے میں اس کی کل گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بالدیگر صلوات دوسری روایت اسی کتاب توحید صدوق سے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو جو بھی روایت پڑھوں وہ کم سے کم ایک مستند عالم کی کتاب سے پڑھتا ہے، یہ میری کوشش ہوتی ہے۔ شیخ صدوق کا نام تو آپ نے کم سے کم سنا ہوگا نا؟ ہاں، ملت تشیع کے جو بنیادی اساس ترین علماء میں سے شمار ہوتا ہے، جنہوں نے اس ملت کے لیے جس مسلک کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں، مستند عالم ہے۔ توحید صدوق کتاب کا نام ہی ہے۔ انہوں نے ائمہ اہل بیت کی روایت کو توحید سے متعلق جو ہے انہوں نے اس میں جمع کیا ہے۔ اب دوسری روایت یہ اس کتاب سے حدیث نمبر 30 ہے، اسی کتاب کی حوالہ حدیث نمبر 30۔ ان ابن عباس عن الرسول، حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کی ہے کس سے؟ پیغمبر سے۔ پیغمبر نے فرمایا، اب توجہ، پیغمبر نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا۔ پیغمبر فرماتے قیامت کا دن ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، ناپ تول کے بعد کچھ لوگوں کے بارے میں حکم دیا جائے گا ان کو جہنم کی طرف بھیجو، کیونکہ ان کے اعمال ٹھیک نہیں۔ وہ سنیں گے تو فریاد کریں گے، ظاہر ہے گھبرائیں گے، بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے پروردگار آپ ہمیں جہنم دے دیں گے؟ فرمایا جائے گا ہاں، کیونکہ تمہارے اعمال ٹھیک۔ خدایا جس زبان کو جہنم میں جلایا جائے یہ وہی زبان ہے جس میں دنیا میں تیری توحید کا اقرار کیا۔ اب تو گناہگاروں کی طرف سے اللہ کے بارگاہ میں التجا، خدایا یہ وہی زبان ہے جو دنیا میں تیری وحدانیت کا جس نے کیا کیا ہے اقرار، یہ وہی ہاتھ ہے جو تیری وحدانیت کے سامنے، تیری عظمت کے سامنے ہمیشہ دست دعا بلند کرتا تھا۔ یہ دیکھو، اسی لیے ہمیشہ ہم آپ لوگوں سے کہتے ہیں نا، کبھی بھول کے بھی مسجد میں آ جا، بھول کے بھی، یا کبھی جسے کہتے ہیں جان بوجھ کے، ایک ہوتے عادت سے نہ، کبھی جان بوجھ کے آؤ تاکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اتنا کہہ سکے پروردگار اس قوم کو جلائے جو چل کے دنیا میں تیرے گھر تک کیا تھا۔ کہہ سکتے ہیں نا بندہ، ہاں اللہ کے سامنے ذریعہ بخشش تو ہو نا، بندہ کچھ مانگنے کے لیے کچھ وسیلہ تو بنانا ہے نا۔ کیا کہیں گے؟ خدایا دنیا میں تیری وحدانیت کا جس زبان نے اقرار کیا، سمجھے ہنور لگ رہا تھا قیامت کا دن ہوگا، حدیث قیامت کا دن ہوگا، حکم دیا جا چکا ہوگا کہ ان کو جہنم کی طرف بھیجا جائے۔ عرض کریں گے پروردگار ہمارے گناہ زیادہ عظیم ہے، بڑا ہے، یا تیری رحمت؟ ہمارے گناہ زیادہ عظیم ہے یا تیری توحید کا اقرار؟ خدا کہے گا تیرا گناہ بے شک بڑا ہے لیکن میری رحمت سے بڑا، تیرا گناہ بڑا ضرور ہے پر میری توحید کے اقرار کی عظمت سے زیادہ بزرگ بڑا نہیں ہے۔ اس وقت عرش سے خدا فرمائے گا میری عزت و جلالت کی قسم میں نے ان کا گناہ معاف کیا، جہنم کی بجائے ان کو جنت بھیج دو۔ بہت
بڑی عظمت ہے، بہت بڑا مقام ہے ایک بار کا ہونا، لا الہ الا اللہ، لا الہ خلوص نیت سے۔ اچھا، ایک حدیث ہے، نبی گرامی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر اس کلمے کا پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، اس سے زیادہ کوئی بزرگ ترین کوئی دوسری عبادت نہیں ہے۔ صلوات کا صلوات جی، سمجھ آیا؟ تمام کاموں کی عبادت کی بنیاد اللہ کو ماننا ہے، اللہ کو مانے بغیر کوئی نیکی نہیں ہے۔ میں آپ کے پرسوں کہا تھا ایک اعتراض، یہ اکثر ہمارے بچے بھی کرتے اسکول میں، کالج میں، کیا ہے جی سر؟ جی، سوال یہ ہے کہ وہ کافر جو دنیا میں ہم سے زیادہ اچھے عمل کرتے ہیں جنت جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ یہ سب سے اکثر سوال کرتے رہتے ہیں۔ وہ کافر جن کے اعمال ہم سے اچھے ہیں دنیا میں، ایمان سے توجہ ہے نا، وہ جنت جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ یہ اکثر بچوں کا سوال نہیں ہوتا، اس کا ہے یا نہیں ہے؟ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جنت جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ وجہ ہاں، آپ اس لیے کہہ رہے ہیں نہیں جائیں گے، صرف ہم جانا چاہتے کسی اور کو بھیجنا؟ یہ جو یہ ایسی کوئی بات ہے؟ ہاں، اگر اس طرح سوچ ہو پھر کہیں گے میں اکیلا جاؤں گا کسی اور کو لے کے، ہاں، تنگ نظری کی وجہ نہیں ہے۔ وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، نیکی یا جس کو کہتے ہیں عبادت، یا جس کو آپ کوئی عمل بھی کہیں، اس کے کتنے اثر ہوتے ہیں؟ 2 اثر ہوتے ہیں۔ اب یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، سمجھاتے ہیں تو ٹائم لگ جاتا ہے، ہاں، حوصلہ ہے نا سننے کا؟ ہر عمل کے کتنے اثر ہوتے ہیں؟ 2۔ یہ کتاب رسائل ہے ہمارے علم الاصول کی، علامہ شیخ مظفر صاحب کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس بحث کو بڑا خوبصورت بیان کیا ہے، کتاب رسائل۔ وہ کہتے ہیں ہر عمل کے 2 اثر ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ایک ایکشن، جس کو کہتے ہیں اس کے ری ایکشن 2 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے، اس کو کہتے ہیں اثر شرعی۔ ابھی میں آپ کو کیا بیان کر رہا تھا، اصل چیز کو ذہن میں رکھیں، اس توحید کا قیامت کے جو اثرات ہیں، ابھی وہ بیان کر رہا تھا نا۔ دنیا کے اثرات آج نہیں تو کل بیان کر دیں گے۔ ہر عمل کے اثر 2 طرح سے ہوتے ہیں جی صاحب، کتنے طرح سے؟ 2۔ ایک ہے اس کو کہتے ہیں اثر وضعی۔ اثر وضعی کہتے ہیں فطری اثر، ہر ایک چیز کی اس کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے، اسی طرح جس طرح ایک چیز کے اندر خاصیت ہے، اسی طرح ایک عمل کے اندر بھی اس کی ایک وضعی اثر ہوتا ہے، جس کو آج کل آپ لوگ اردو میں کہہ سکتے ہیں مکافات عمل۔ یہ لفظ اگر آپ نے سنا ہے، مکافات عمل ہوتا ہے۔ ایک اثر وضعی ہوتا ہے، ایک اثر شرعی ہوتا ہے۔ اثر وضعی میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے مثلا میری انگلی میں یہ ایک انگوٹھی موجود ہے یا نہیں ہے؟ یہ انگوٹھی جو میری انگلی میں موجود ہے، اس پتھر کا ایک نیچر اثر ہوگا، جس کو فطری اثر کہتے ہیں، ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ یہ جو اثر وضعی ہے، جس کو نیچر اثر کہتے ہیں، اس کے لیے مومن ہو، کافر ہو، منافق ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں پہنوں جو اس کے فائدے ہیں دنیا کے لحاظ سے، وضعی اثر مومن ہو، کافر ہو، سب کو ملے گا، ملے گا نا؟ ملے گا نہیں ملے گا؟ اس میں ایمان کی کوئی شرط نہیں۔ جو اثر وضعی ہے اس کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے، کوئی عمل ہے اس کا تعلق اثر وضعی دنیا تک رہے گا،
چیز ہے اس کا اثر دنیا تک رہے گا. ایک اس کا ہوتا ہے اثر شرعی. اثر شرعی، اثر شرعی کا تعلق اثر وضعی سے مختلف ہوتا ہے. اب آپ مجھے اثر وضعی ہر ایک کو ملتا ہے، مومن ہو، کافر ہو، اللہ کو ماننے والا ہو، نہ ماننے والا ہو، اس میں کوئی فرق نہیں. لیکن جو اثر شرعی ہے اس کا تعلق انسان کی نیت سے ہوتا ہے. اب میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں. جیسے ایک بوتل ہے جس میں مشروبات ہے، پینے کا ہے، پینے کی چیز ہے بوتل میں نے پانی سمجھ کے پیا، تھا ظاہر. اب توجہ رکھو، میں آپ کو سمجھاؤں گا، یہ چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہیں. پانی سمجھ کے بوتل کو اٹھایا اور پیا، تھا اس میں کیا؟ زہر. اس کا جو اثر وضعی ہے وہ زہر کا میرے جسم میں ظاہر ہوگا، پر میں گناہگار نہیں ہوں. اس لیے اثر شرعی کا تعلق نیت سے ہوتا ہے. گناہگار تب ہوتا ہے جب زہر سمجھ کے پیتا. آپ سمجھو، جب میں اس کو زہر سمجھ کے پیتا تو اثر شرعی اس پہ لاگو ہوتا. اب چونکہ میں نے پانی سمجھا تھا اور پیا تھا زہر، اس لیے واقعی میں جو زہر کا اثر ہے وہ دنیا میں ہو کے رہے گا، پر آخرت میں اثر شرعی جو ہے وہ میرے اوپر گناہ کا لازم نہیں ہے. اس کو الٹ کرو، آپ اس کو الٹ کرو. کیا ہے اس کا الٹ؟ کیا ہے؟ پہلے میں نے پانی، زہر کو پانی سمجھا، اب کیا سمجھو؟ زہر کو، پانی کو زہر سمجھو. ہاں، میں نے زہر سمجھ کے ایک بوتل پیا، خدا نخواستہ خودکشی کے ارادے سمجھانے کے لیے. ہاں، زہر کا بوتل پیا، میرے کسی جاننے والے کو پتہ چلا کہ مولوی صاحب خودکشی کرنے والے ہیں، زہر کی بوتل رہ رکھی، اس نے بوتل فوراً چینج کیا، ہاں پانی رکھ دی. میں نے ارادہ کیا تھا زہر پینے کا، ملا مجھے پانی ہے. اب میں نہیں مروں گا، چونکہ پانی کا اثر وضعی ہے انسان کو نہ مارنا. فطری اثر یہ ہے انسان اس سے مرتا نہیں. پر عند اللہ میں گناہگار ہوں یا نہیں ہوں؟ بندہ گناہگار ہے. اس لیے اثر شرعی میرے نیت اور ارادے پر مرتب ہوتا ہے قیامت کے دن. اثر وضعی کا تعلق دنیا تک رہتا ہے، اثر شرعی آخرت میں ساتھ جاتا ہے. اب توجہ چاہوں گا. ٹھیک، اب میں آپ کو مثال دے رہا تھا انگوٹھی کا. یہ مقدمہ سمجھا. اب انگوٹھی کی دے. انگوٹھی میں نے پہن لی، انگوٹھی پہن لی. جو انگوٹھی اس لیے پہنی، جیسے بہت سارے لوگ جو پتھروں کے ماہر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی یہ خاصیت ہے، یہ خاصیت ہے، بلڈ پریشر نارمل رکھتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، ہاں جی کاروبار میں، تجارت میں برکت ہوتا ہے. اس طرح پہن لیا. اس کا ہو سکتا ہے اگر واقعا یہی اثر وضعی ہے، اس کے پہننے سے ملتا ہے، تو یہ ملنا میرے میں اور ایک کافر کے فائدے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. جتنا فائدہ اس کے وضعی اثر سے مجھے ملے گا، اتنا ہی فائدہ اس کے وضعی اثر سے کافر کو بھی ملے گا. لیکن اگر میں نے اس انگوٹھی کو اس ارادے سے پہنا، چونکہ میرے نبی کی سنت ہے، آپ علیہ السلام اپنی انگلی میں عقیق کی انگوٹھی پہنتے تھے، اس ارادے سے میں پہنتا ہوں. یہاں پر مجھے اس ارادے پر ثواب بھی ملے گا اور اس کے جو وضعی اثر ہے وہ بھی ملے گا. ملے گا نہیں ملے گا؟ ایک دوسری مثال حدیث سے دیتا ہوں. نبی اکرامی علیہ السلام تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ صلی اللہ علیہ وسلم اثر شرعی اور اثر وضعی کا فرق آپ سمجھیں گے تو کافر کو قیامت کے دن ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ابھی تو بڑا مشکل ہے. دیکھیے پیغمبر جا رہے تھے، بارہا یہاں پہ تو میں نے درس میں یہ کئی بار مثال دی ہے. ایک بندہ مسجد نبوی کے جانب شمال گھر بنا رہا ہے. مثال دی تھی نا، یہ یاد ہے ہم لوگوں کو؟ یاد ہے؟ سب کو یاد ہے؟ تو میں دوسری مثال دیتا ہوں.
مسجد نبوی کے شمال میں کیا بنا رہا تھا؟ گھر. تو اس نے مسجد، اگر گھر شمال میں ہے تو مسجد کہاں ہوگا؟ جنوب سائڈ پہ مسجد. تو مسجد کی طرف اس نے کوئی روشن دان یا جسے آپ کھڑکی ونڈو بنا لی. پیغمبر وہاں پہنچے، ہاں بتاؤ یہ کھڑکی اس طرف کیوں رکھا؟ عرض کیا نبی اللہ اس طرف سے دھوپ آتی ہے. تو دھوپ گھر میں پہنچے، کمرہ روشن ہو، ہاں روشنی کی ضرورت پڑتی ہے. تو پیغمبر نے فرمایا ایک جملہ، اگر تو اس نیت سے یہ کھڑکی بناتا کہ اس طرف سے مسجد کی اذان آتی ہے، وقت نماز بیدار ہو جاؤں گا، مسجد پہنچ سکوں گا، تمہارے لیے دھوپ تو اثر وضعی ہے، اس نے ملنا ہی ملنا تھا. اس نیت پر جب تک کھڑکی رہتی تمہیں ثواب بھی ملتا. ہاں اس نیت پر جب تک کھڑکی موجود رہتی تمہیں اس کا کیا ملتا؟ ثواب بھی ملتا. یہ فرق ہے اثر شرعی اور اثر وضعی میں. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک انسان ایک اچھا کام کرتا ہے، اچھا کام کو اچھا سمجھ کے کیا، تو اس کا جو اثر وضعی ہے دنیا والا اثر، جیسے اچھا کرنے والے کے لیے لوگوں کے دل میں ہمدردی پیدا ہونا، جیسے کوئی اچھا کرتا ہے کسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کی رزق میں اضافہ کرتا ہے. کہیں پہ رحم دلی کے واقعات زیادہ ہو، آسمان سے بارشیں زیادہ آتی ہے. کہیں پہ رحم دلی یا جس کو قد رحمی کہتے زیادہ بڑھ جائے، آسمان سے بارشوں کا سلسلہ رک جاتے، قحط سالی بڑھ جاتی. ان تمام چیزوں کو کہا جاتا ہے یہ اثر وضعی ہے. اثر وضعی کافر کو بھی ملتا ہے، مومن کو بھی ملتا ہے. اب آپ توجہ کرو، اثر وضعی کسی بھی عمل کا کافر کو بھی ملتا ہے، جو دنیا میں ملنا ہے وہ مومن کو بھی ملتا ہے. اچھے کرنے سے کافر کے لیے بھی ہمارے دل میں عزت بڑھ جاتی ہے، بڑھتی ہے نا، جی یہ بہت اچھا بندہ ہے. مومن کے لیے دل میں عزت بڑھ جاتی ہے. لیکن قیامت کا اثر چونکہ اثر شرعی ہے، یہ اس کو ملتا ہے جو اللہ کی اطاعت سمجھ کے کرتا ہے، صرف وہی حاصل کر سکتا ہے. اور جو اللہ کی عبادت اور اطاعت سمجھ کے نہیں کرتا، دنیا میں جتنے اس کے اثرات اللہ دے دیتا ہے، آخرت کا چونکہ بندے نے چاہا نہیں ہے اس لیے اللہ اسے دیتا ہی نہیں ہے. سمجھو اسے جو سمجھ کر سلمان ٹائم وقت پورا ہو چکا ہے. اب دیکھ اتنا تو بات کلیئر ہو گیا. کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ آخرت میں عبادت کا اجر ملتا ہے. عبادت وہ ہے جو اطاعت کی نیت سے کی جاتی ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے. اور یہ ذہن میرا، یہ جو جنت ہے نا، جنت کوئی بندہ یہ اپنی سوچ میں بھی مت رکھو یہ ہماری اس عبادت کا بدلہ ہو سکتا ہے. کوئی بندہ سوچ میں بھی مت رکھو، نہیں، ہماری عبادات ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ اس کا بدلہ جنت ٹھہر سکے. یہ آپ ذہن میں رکھو، اس کا بدلہ جنت ٹھہر سکے. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ جنت بدلہ ہے اس اطاعت کے ارادے کا. یاد رکھو، نماز جو آپ رکوع سجدے اٹھنا بیٹھنا اس کا ایک ظاہری وضاحت ہے، اس کا بدلہ جنت نہیں ہے. جو بندے نے اللہ کی اطاعت کا ارادہ کیا ہے اس کا بدلہ جنت ہوتا ہے. ہاں اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. اب سمجھ آیا؟ جنت کس چیز کا بدلہ ہے؟ اطاعت اور فرمان برداری کا بدلہ ہوتا ہے، اللہ کو ماننے کا بدلہ ہے. ورنہ آپ دیکھیں ایک بندے کی جو زندگی ہے 80 سال ہے نا، وہ عبادت کرتا ہے. جتنا بھی اس کا بدلہ آپ بڑھاتے جائیں، 80 سال کو 80 لاکھ سال آپ جنت رکھیں تو ختم ہو سکتا ہے نا. اب توجہ کریں، اگر یہ عمل ہی کا بدلہ ہوتا تو 80 سال کا بدلہ آپ کو 80 لاکھ سال جنت دیا.
تو کیا خیال ہے؟ ختم ہو جانا چاہیے نا. یہاں پر جو ابدی جنت اور ابدی جہنم کا مسئلہ ہے وہ انسان کے اس ماننے اور نہ ماننے کے ارادے کو دیتا ہے. سمجھ آیا؟ بدلہ صرف عمل اور ظاہری عمل کا ہوتا تو یہ ایک لمٹ کے بعد کیا ہو جانا ہے؟ ختم ہو جانا ہے. اس کا بدلہ دنیا میں نہیں ہے کہ انسان اللہ کو مانتا ہے. اس کا بدلہ دنیا میں نہیں ہے، یاد رکھو. ہاں، اس کا بدلہ دنیا میں ہے ہی اللہ کو ماننا، توحید. اس کا بدلہ دنیا میں نہیں ہے. اسی لیے آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا، دعائے کمیل میں حضرت امیر علیہ السلام جو کہ اللہ کی معرفت کے کچھ جملے وہاں پہ مولا نے بیان کیے. مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار میں ایک تو شروع میں یہ کہا ہے، خدایا میرا جسم اتنا کمزور ہے کہ دنیا کی آگ کا چھوٹا سا مسخرہ بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو جی جائے کہ میں جہنم کی حرارت اور تپش کو برداشت کروں. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، مولا فرماتے ہیں پروردگار میں تیری جہنم میں بھی جاؤں شاید اسے بھی برداشت کروں، لیکن تیرے رحمت سے دوری کو کیسے برداشت کروں؟ تیری رحمت سے دوری کو کیسے برداشت کروں؟ تیرے چاہنے والوں کی صف سے مجھے نکال کر تیرے نہ چاہنے والوں کے صف میں مجھے کھڑا کر دیا جائے، اس کو میں کیسے برداشت کروں؟ یہ عاشقانہ جملے ہیں مولا کے، عارفانہ جملے ہیں مولا کے. ہاں، اللہ کے عشق، اللہ کی معرفت، دنیا میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. دنیا میں اس کا کوئی بدلہ نہیں. آخرت محض اللہ کی اسی اطاعت کی نیت کا بدلہ ہے جو انسان کو جنت کی شکل میں اللہ دیتا ہے. پہچانو رب کی شناخت جہاں ہمیں دوسرے ذرائع سے ہوتے ہیں، ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ کربلا بھی ہے. کربلا خدا کو پہچاننے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. جیسے ائمہ نے فرمایا نحن آیات اللہ، ہم ہیں اللہ کی نشانی، ہم ہیں اللہ کی نشانی. ایک روایت بیان کروں، مجلس تمام کہتے ہیں کہ امام علی مقام ابی عبداللہ حسین کا سر اقدس جب کوفہ کی گلی میں نو کے نیزے پہ لے کے جا رہے تھے نا، تو امام حسین ایک آیت کی تلاوت کر رہے تھے، اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ. یہ جو آیت ہے کانوا عجبا، بے شک یہ جو آیت ہے نا امام حسین تلاوت کر رہے تھے کہ اصحاب کہف کا قصہ، اصحاب رقیم کا قصہ، قرآن کی آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ خدا کی بہت بڑی نشانی ہے. تو ایک سننے والے نے سنا نا، رو کے کہا یبن رسول اللہ، اے زہرا کا فرزند حسین، بے شک اصحاب کہف خدا کی بہت بڑی عجب نشانی ہو سکتی ہے. بے شک اصحاب رقیم خدا کی بہت بڑی نشانی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن نو کے نیزے پر کٹے ہوئے سر کا قرآن پڑھنے سے بھی بڑا کوئی عجب آیات ہے؟ ہاں، حسین، اس سے بھی کوئی بڑی معجزہ، اس سے بھی کوئی بڑی نشانی ہو سکتی ہے خدا کی؟